تو ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شرف انسانیت۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ شرف سے مراد عزت، برتری اور فضیلت ہے۔ شرف انسانیت کا مطلب انسان کی عزت اور بڑائی ہے۔ اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ انسان شرف المخلوقات ہے، یعنی اس کو دوسری تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ انسان صرف اس لیے بھی قابل عزت ہے کہ وہ انسان ہے۔ عزت کے پھر انسان کا رنگ، خاندان اور نسل معیار نہیں، اس کا انسان ہونا کافی ہے۔ یہ اصول اسلام ہی نے دیا ہے۔ آئیے اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ انسان جب سے دنیا میں آیا ہے یہ سوچتا رہا ہے کہ جس دنیا میں وہ زندگی گزار رہا ہے اسے کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا۔ انسان کا اس کائنات میں کیا مقام ہے، وہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو بہت سے فلسفیوں اور مذہبوں نے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں، لیکن اکثر جوابات مایوسی پر مبنی ہیں۔ زیادہ تر یہی کہا گیا کہ انسان فطری طور پر ہی برا ہی ہے اور اس دنیا کی زندگی اس کے لیے سزا اور قید کی حیثیت رکھتی ہے۔ یوں تو اکثر مذاہب میں انسان کو فطری طور پر برا کہا گیا ہے، لیکن بعض مذاہب نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، چنانچہ سزا کے طور پر انہیں اور ان کی بیوی کو زمین پر اتار دیا گیا، اور اس نافرمانی کی سزا حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو ملتی رہے گی۔ ہر انسان پیدائشی طور پر گنہگار ہے اور اس کی فطرت میں برائی غالب ہے۔ اسلام نے اس قسم کے تمام تصورات کی تردید کی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، وہ اپنی پیدائش اور فطرت کے اعتبار سے عزت اور شرف کا مالک ہے، اور یہ شرف ہر انسان کو حاصل ہے۔ رنگ، نسل، علاقہ، خاندان، غرض کوئی ایسی نہیں جس کی وجہ سے ایک انسان کو دوسرے پر برتری حاصل ہو۔ اگر برتری کا کوئی معیار ہو سکتا ہے تو وہ مقصد کے حاصل کرنے کے سلسلے میں ذمہ دار کا احساس یا تقویٰ ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اس میں شرف انسانیت کا اصول درج ذیل 3 پہلوؤں سے واضح کیا گیا ہے۔ کئی آیات میں انسان کے شرف اور تکریم کے اصول کا ذکر کیا گیا ہے۔ کئی اور آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے کے واقعے میں انسان کی فطری برائی کی بجائے اس کی فطری اچھائی کے پہلو کو سامنے لایا گیا ہے۔ شرف انسانی کا قرآنی اصول۔ قرآن کریم کی درج ذیل آیات میں اس اصول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت اور بڑائی بخشی، اس کو خشکی اور برتری میں سواری دی اور پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا کی۔ اپنی مخلوقات میں سے اکثر پر اسے فضیلت دی۔ ہم نے انسان کو سب سے بہتر تناسب سے پیدا کیا اور پھر اسے انتہائی پستی میں پھینک دیا۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ پستیوں سے بچ گئے اور ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ آپ ان آیات سے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت دی، اسے عزت و شرف عطا کیا۔ اس میں کمزور ضرور ہے، اس کی کمزوری کی وجہ سے انتہائی پستیوں تک اتر سکتا ہے، لیکن یہ برائی فطری نہیں، اختیاری ہے۔ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین فطرت پر پیدا کیا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ اس کی تفصیل قرآن کریم میں اس طرح بیان کی ہوئی ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں نائب زمین پر بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کہ آپ اسے بنا رہے ہیں جو زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جب کہ ہم تیری تسبیح، حمد اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تمہیں اس کا علم نہیں۔ انہی آیات میں آگے چل کر بیان کیا گیا کہ انسان کو فرشتوں پر جو برتری حاصل ہے اس کی بنیاد اس کے علم حاصل کرنے کی قابلیت اور نیکی بدی کا اختیار ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے نائب مقرر کرنے کے اس واقعے کے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے
مختلف چیزوں کے نام پوچھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بس اتنا علم ہے کہ جتنا تو نے دیا ہے. آج تک اتنے نیکسٹ بھی ملتے ہیں.